اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ جناب اسپیکر، اس اسمبلی میں آمد کے بعد یہ میری پہلی گفتگو ہے۔ میں اپنے حلقے کے عوام کا مشکور ہوں جنہوں نے اعتماد کا اظہار فرمایا اور مجھے اس اسمبلی میں بھیجا۔ میں اپنے حلقے کے عوام کا، اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا مشکور ہوں اس اعتماد پر۔ اور اس بجٹ بحث میں تائید کروں گا جناب آنریبل چیف منسٹر کا کہ جنہوں نے کل ببانگ دہل فرمایا پرسوں کہ قبائلی علاقہ جات اور پاٹا میں جو ٹیکس کا نفاذ ہے اس کی کھلم کھلا مخالفت کی۔ یہ عوام کی بھی یہی منشا ہے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے اگر ہماری صوبائی اسمبلی اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے اس سٹیٹمنٹ پر ہم قبائلی عوام خوش ہے، اور جو مرجر کے وقت جو وعدے وعید کیے گئے مرکز کی طرف سے کہ ہم آپ کو شیئرز دیں گے، ہمارے تمام تر مسائل جو کہ تو پڑے رہے، اور اب بھی ہمارے خاصدار فورس کے جو نوجوان ہیں وہ سڑکوں پر ہے، اسی طرح ہمارے بجلی کے مد میں آئے روز وہاں پر سٹرائکس اور احتجاج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سارے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اور قبائل کی قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ آج 21 مئی ہے، قبائل کے ہر گھر کی کہانی یہ ہے۔ میرے گھر کے آج سے ایگزیکٹ اسی ڈیٹ میں آج سے 16 سال قبل میرے گھر میں میرے بڑے بھائی کو شہید کیا گیا، میرے چچا کو شہید کیا گیا، میرے والد صاحب کے چچا تھے ان کو شہید کیا گیا، اور ہمارے مدارس کے سرپرستوں کو شہید کیا گیا۔ یہ قربانیاں قبائل کے ہر گھر کی کہانی یہی ہے۔ اگر ہم اس کی خدارہ قبائلی عوام کی قدر کر لے، ایک ہی بجلی کی سہولت ہے فیڈرل کی طرف سے قبائل کو، اگر وہ بجلی کی سہولت بھی لی جائے اور قبائل اس ماحول میں اس شدید گرمی میں بھی صرف 1 گھنٹے کے بجلی پر گزارا کر رہے ہیں، خدا را ہمارے قبائل پر رحم کیا جائے۔ اور اسی طرح ہمارے اپوزیشن سے بات کی گئی، ہمارے اپوزیشن لیڈر نے 2 دن قبل فرمایا کہ آپ نے تربیت نہیں دی نوجوانوں کی، تربیت میں آپ نے تربیت خراب کی نوجوانوں کی۔ ہمارے پارٹی کی طرف اشارہ کیا، بدقسمتی اور بدنصیبی ہے نوجوانوں کی جو تربیت عمران خان صاحب نے کی۔ میں بطور مذہبی رہنما اور مذہبی بہت سارے مدارس کا سرپرست ہوں، اس کے باوجود عمران خان کے ہمیں وہ نظریہ دیا نوجوانوں کو کہ آپ کا رول ماڈل وارن بفٹ نہیں ہے، آپ کا رول ماڈل بل گیٹس نہیں ہے، آپ کا رول ماڈل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رہبر اور لیڈر، کائنات کے سب سے بڑی لیڈر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہی نظریہ عمران خان نے ہمیں دیا تھا، اسی نظریے پر ہماری تربیت کی، ہمارے جیسے میرے جیسے بہت سارے نوجوانوں کو اس دائرے میں لانے والے۔ اور میں نے موجودہ لاٹ کے ان لیڈروں میں ایسے لیڈر کو بھی دیکھا، لاہور کا ایک لیڈر سرعام کہہ رہا تھا کہ قائدیانی میرے بھائی ہے، اور ایک طرف عمران خان تھا جس نے ببانگ دہل کہا، دنیا کے سامنے علماء اور مشائخ کے کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو ختم نبوت پر ایمان نہ رکھتا۔ اس زاویے میں موجودہ لاٹ میں کسی لیڈر کا یہ بیان دکھا دے میں مان لوں گا۔ اور پھر آپ ان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے، الحمدللہ وقت
وقت راہ کول دیتا ہے، وقت بابوں سے تاریخ کے اوراق صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ یہودی کا ٹپا الحمدللہ واپس لے لیا گیا، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ آج الحمدللہ ہر کوئی مانے گا کہ مذہبی دنیا میں بھی اگر علماء اور مشائخ کو سپورٹ دینے والی شخصیت ہے تو وہ عمران خان ہے۔ 47 سے لے کر آج تک کوئی ایک آدمی بتا دے جس نے مدارس کے علماء اور طلباء کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہو، ایک عمران خان ہی تھا۔ میری وزارت سے آج 16,818 علماء کو ہر مہینے 10,000 کا اعزازیہ دیا جا رہا ہے۔ اسی رمضان المبارک سے پہلے 60 ہزار ایک عالم دین کو، ایک امام مسجد کو عطا کر دیا گیا۔ یہ اس گورنمنٹ کا منصوبہ تھا، یہ عمران خان کا ویژن تھا، یہ عمران خان کی رائے تھی۔ اور میں عرض کر دوں، ہمارے ہاں ایک لیڈر کی بات شاید آپ نے بھی سنی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے پرسوں قوم سے ایک شکوہ کیا کہ جناب میں اپنے قوم سے بڑا مایوس ہوا ہوں، میرا ساتھ نہیں دیا انہوں نے۔ میں عرض کر دوں، میرا لیڈر بھی ایک ڈائری کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا تھا، اور آج بھی نہ ہمیں اس قوم سے شکوہ ہے، نہ اس قوم سے شکوہ کرتے ہیں۔ ہماری قوم نے ہمارے لیڈر کا ساتھ دیا۔ ایسے رہبر اور لیڈر کا ساتھ اگر دینے والے لوگ ہو، اگر قوم کی آپ صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، انصاف کے ساتھ خدمت کر لے، آپ کی ایمانداری، آپ کا کردار گواہی دے گا اور پوری قوم آپ کے پشت پر کھڑی ہوگی۔ 8 فروری کو بے شمار مصائب کے باوجود ادھر شاید کوئی ایسا ممبر نہ ہو جس کے اوپر مقدمہ نہیں ہوگا۔ میرے سمیت میرے اوپر بھی 9 مئی کا مقدمہ ہے، اور کل ایک مقدمے میں میں بھی مفرور قرار دیا گیا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں جرم کا راستہ عمران خان نے نہیں بتایا، ہمیں امن و آشتی کا درس دینے والا عمران خان ہے، اور الحمدللہ ہم اس کے باوجود، مصائب کے باوجود سرخرو ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف ہوا۔ ہماری قوم، ہماری ملت اگر شکر گزار ہے تو جناب عمران خان کا ہے۔ ہمیں اپنی قوم سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں۔ اور میں عرض کر دوں، ہمارے ہاں یہ قبائلی علاقوں سے، میں قبائلی علاقوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، کابینہ میں بھی انشاءاللہ قبائل کے جتنے مسائل ہیں میری امید ہے اس ٹینیور میں ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمام تر ہم محروم لوگ ہیں، زمانوں سے 47 سے ہم اس پوزیشن میں ہیں۔ یقین ہے انشاءاللہ العزیز سیم صاحب کی قیادت میں ہم اس میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے۔ ہمارے قبائل میں مسائل ہیں، میں عرض کروں گا ایجوکیشن منسٹر یہاں موجود نہیں ہے، میں نے بات بھی کی ہے، PTC ٹیچرز ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے۔ باقی دیگر جتنے مسائل ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں، میرے ڈپارٹمنٹ سمیت جس جگہ قبائل کے اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل ہے، انشاءاللہ اس کو حل بھی کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔